کہ اگلے جمعے کو 18 اپریل کو یہاں سے، اس دفتر سے، اس جمعیت اہل حدیث کے سیکٹریٹ سے حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے جا کر احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا. آپ سب شامل ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں آپ سب نے شامل ہونا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس مارچ کا نام اقصی مارچ بھی رکھا گیا ہے اور اس مارچ کا نام حقوق اہل حدیث بھی رکھا گیا. یہ حقوق اہل حدیث کیوں رکھا گیا جی؟ اقصی مارچ تھا جی علامہ صاحب، آپ حقوق اہل حدیث کو اس وقت پیچھے کر دیتے. اقصی مارچ کے لیے جاتی عمرہ آپ جاتے اور اس کے دروازے کے باہر دونوں مقاصد ہیں. آپ لاہور کے اندر آپ فلسطین کی مسجد کے لیے تڑپ رہے ہیں، تڑپنا چاہیے، وہ بھی کعبے کی بیٹی ہے. لیکن آپ کو اپنے شہر لاہور کی مسجدوں کا حال نہیں پتہ. یہ ہمارا درد دل جو تعصب کے انتہا کے اوپر انتظامیہ کا رویہ ہے، آپ صرف اس کے اوپر غور کرنا. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں اور مقتدر حلقے مجھے افسوس ہے کہ آئیں کسی ایک جگہ ہمیں غلط ثابت کر دیں، ہم جرم اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. یہ جی شر پسند کہتے ہیں ہمیں علامہ صاحب، خود شر پھیلاتے ہیں. کیا شر پھیلاتے ہیں؟ یہ جی مسجدوں کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں. مسجد پہ حملہ کرنے والا شر پسند ہے کہ حملے کو روکنے والا شر پسند ہے؟ عام فہم بات ہے. آپ نے مسجد عمر بن خطاب پہ حملہ کیا اور وہ ویڈیوز موجود ہیں. وہ بندے پورے لاہور کی ہر اہل حدیث مسجد کے اوپر حملہ آور پہلے سے کیس موجود ہے، ان کو آپ گرفتار نہیں کرتے. اور عمر بن خطاب پہ جب انہوں نے حملہ کیا آپ نے پھر انہیں گرفتار نہیں کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں. انہوں نے لاہور کے ایک ریسٹورنٹ پہ بھی حملہ کر دیا. میں نے پہلے کہا تھا اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ ایک وقت آئے گا ان کے ہاتھ آپ کے گرے بہنوں تک پہنچیں گے اور یہ شر پسندی کو آپ کو اپنے ہاتھوں سے کچلنا پڑے گا. ریسٹورنٹ پہ حملہ کیا ڈیفنس کے اندر، نجی کسی ریسٹورنٹ کے اندر، انہی لوگوں نے، اور وہی ماسٹر مائنڈ ہے. اللہ کا شکر ہے انہیں پکڑ لیا گیا. پکڑنا چاہیے، پکڑنا چاہیے. لیکن مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، نجی ریسٹورنٹ کا تقدس زیادہ کہ مسجد کا تقدس زیادہ ہے؟ علامہ صاحب جی مسجد عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ جی مدرسہ ہے، مدرسے پہ حملہ کرنا جائز ہے؟ عجیب ان کی آرگومنٹس ہے. وہ جی ایک ریسٹورنٹ پہ حملہ ہو تو اس کے شر پسندوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، لیکن مسجد پہ حملہ ہو اس کے نہیں گرفتار ہوں گے، کیونکہ اہل حدیث کی اقلیت ہے، اہل حدیث جی کمزور ہیں، اہل حدیث جی بے بس ہیں. اہل حدیث کا کام یہ ہے کہ ان کی مسجدوں کو بند کر دیا جائے. اہل حدیثوں کو اقلیت کا تانا دیا جاتا ہے. اہل حدیث پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اہل حدیثوں کو پاکستان کے حقوق حاصل نہیں ہے شہریوں کے. آپ نے یہ جو ظلم و بربریت کی داستان لاہور میں گرم کی ہوئی ہے، اہل حدیث اس کے لیے جاگیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اقصی مارچ کے لیے حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے 18 اپریل کو احتجاج ہوگا اور حقوق اہل حدیث کے لیے بھی ہوگا. آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے، سب میرے ساتھ نکلیں گے. اللہ کے فضل سے یہاں پہ جلوس لے کے ریونڈ روڈ کے اوپر حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے جا کے پرامن احتجاج ہوگا. اور یہ بات بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اہل حدیث 70 برس سے اس وطن کے باسی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے پیٹرول پمپ کو جلایا ہو، ریسٹورنٹ کو جلایا ہو؟ یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ. تو یہ شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے. لوگ پھر تانے دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ بزدلانہ بات ہے. یہ بزدلانہ بات نہیں، یہ شرعی بات ہے. KFC ہو، میکڈونلڈ ہو، ٹوٹل کا پمپ ہو، میں کہتا ہوں اسرائیل سے براہ راست چلنے والا اگر کوئی یہاں پہ ادارہ ہو اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا. اس کا معاشی مقاطعہ جائز اور شرعی صورت ہے. لیکن اگر کوئی پاکستانی انویسٹمنٹ کر کے KFC کی برانچ کھولتا ہے تو اس کے ریسٹورنٹ کو جلانا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ شرعی فیصلہ. یہ کوئی جذباتی اور غیر جذباتی علامہ صاحب جی یہ دیکھیں جی بزدلانہ بات کرے. اللہ کے بندو حالت جنگ کے اندر پراپرٹیز کو، املاک کو، درختوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو قتل کرنے کی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اور آپ اپنے وطن کے شہریوں کے جو انویسٹمنٹ ہے ان کو اگر آپ یہ کام بند کرانا چاہتے ہیں آپ معاشی بائیکاٹ کیجیے. ان کا بائیکاٹ کی، اور بائیت و بائیکاٹ کے حوالے سے کل بھی قومی کانفرنس میں یہ تجویز رکھ چکا ہوں، تجویز کہ ایک کمیٹی بنائی جائے.
اور وہ کمیٹی ماہرین پہ مشتمل ہو جو حقیقت میں یہ فیصلہ کرے کہ کون کون سی پروڈکٹ اسرائیل کی ہے۔ ہمارے پاکستان کا ایک المیہ اور جذباتیت یہ بھی ہے، فرانس گستاخی کرتا ہے تو یہ ساری پروڈکٹس فرانس کی ہو جاتی ہے، ڈنمارک گستاخی کرتا ہے یہ ساری پروڈکٹس ڈنمارک کی ہو جاتی ہے۔ اب اسرائیل کے ساتھ مسئلہ یہ ساری پروڈکٹس اسرائیل کی ہو گئی ہیں۔ اس کے بارے میں عملی طور پہ انویسٹیگیشن کر کے اور سارے اکابرین امت کے دستخط کے ساتھ یہ دستخط شدہ مہم ہونی چاہیے کہ یہ پروڈکٹس ہیں جن کے بائیکاٹ کا تحقیق اور تفتیش کے بعد اعلان کیا گیا ہے، اور کوئی مسلمان اس پروڈکٹ پہ استعمال نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں عملی بائیکاٹ، اور اس کو کہتے ہیں معاشی مقاطعہ، اور یہ 100% جائز ہے۔ رسول اللہ نے خندق کے دور میں کیا، اور خود رسول اللہ کا شیب ابی طالب میں یہ بائیکاٹ ہوا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ علماء یہ فتویٰ دے دیں کہ ٹوٹل کے پمپ کو آگ لگا دو، KFC کی برانچوں کو آگ لگا دو، یہ پاکستانی لوگوں کے پیسے ہیں جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئے ہیں، ان کو آپ کاروبار سے منع کریں، لیکن ان کے ریسٹورنٹس کو آگ لگانا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے مسجدوں کے اوپر حملے کیے آج ریسٹورنٹس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ نے پکڑ لیا ہے، لیکن آپ نے مسجد کے حملے کیس میں نہیں پکڑا، آپ نے ریسٹورنٹ کے حملہ کیس میں پکڑا ہے۔ اور کیا یہ اچھا ہوتا ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں شر پسند ہیں اور تعصب کی انتہا ہے، تعصب کی، کہ یہ سویلین شر پسند، کیونکہ دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو تو لینا ہی نہیں، دوسرے کی بات سننی نہیں، یہ بھی غیر شریعت کا ہے۔ جو منصف ہے اور جو فیصلے کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ یک طرفہ موقف سن کے کوئی فیصلہ جاری کرے۔ آپ دوسری طرف کا موقف سنے بغیر فیصلے کرتے ہیں۔ ایک شر پسند اٹھتا ہے کہ اگر جوبلی ٹاؤن مسجد اہل حدیثوں کو مل گئی اور یہاں پہ، اور اہل حدیثوں نے وہاں پہ جمعے پڑھائے، نمازیں پڑھائیں، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، شر پسند کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ ان کو دی گئی ہم اس مسجد پہ حملہ کر دیں گے۔ آپ کیسے حملہ کر دیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے عمر بن خطاب پہ بھی کیا تھا، ہم نے جی فلاں پہ بھی کیا تھا، ہم جی فیصل اسلامک سینٹر کے اندر بھی دوسری نماز کرا رہے ہیں، ہم فلاں، تو یہاں پہ بھی حملہ کر دیں گے۔ یہ حملہ کرنا شر پسندی ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس کے جواب میں جا کے کہتا ہوں کہ حملہ آور پولیس انتظامیہ ہم سے واپس لے لے جس نے دی ہے، اگر حملہ آور آئیں گے ان کا مقابلہ کیا جائے گا تو وہ شر پسند یک طرفہ پھر پہنچتے۔ اور مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے میری سیکیورٹی واپس لینے کی وجوہات یہ ہیں کہ میں مسجدوں کا دفاع کرتا ہوں۔ مسجدوں کا دفاع ہوگا چاہے آپ میری جان کو جتنے مرضی خطرے میں ڈال دیں، حتیٰ کہ اگر یہ جان دینی پڑے گی تب بھی شان الہی ظہیر کا یہ بیٹا مسجدوں کا دفاع کرتا رہے گا۔ آپ ساتھ دیں گے؟ مسجدوں کا دفاع ہوگا۔ آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا، غلط فہمی میں آپ کو مبتلا کر دیا، یہ جی اقلیت ہے، یہ جی بڑے تھوڑے ہیں، اگلے جمعے میں آپ کو نظر آ جائے گا یہ جتنے بھی ہیں، تھوڑے بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، آپ کو ان کی تعداد بھی پتہ چل جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک وہاں سے نہیں آئیں گے جب تک جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی کو واپس نہیں لے لیتے۔ شر پسندوں کے کہنے پہ آپ نے چابی ہم سے لے لی اور آپ نے ہمارا موقف تک نہیں سنا، آپ ہم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک مسجد عمر بن خطاب کے اوپر حملہ آور وہ 5-10 افراد کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک لاہور کی یہ 24 مساجد، اللہ کے بندو آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جو بندے ریسٹورنٹس کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہ دوسرے مسلک کی مدرسوں اور مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، اس وقت آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن وضاحت بھی کر دوں، ایجنسیوں اور اداروں نے یہاں پہ جی کسان اتحاد کے چیئرمین آئے خالد حسین باٹ صاحب، انہوں نے ہمارے احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہاں پہ عظیم الدین لکھوی صاحب آئے، جوید شمشاد صاحب PTI کے رہنما آئے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا یہ جو جاتی عمرہ کے بعد احتجاج ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہتے۔ جماعت کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم PTI کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ اہل حدیثوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سر آنکھوں پہ ان کے جذبات ہیں، لیکن ان کو احتجاج میں اس لیے شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے ایجنسیوں کی نظر میں یہ بات ہمارے لیے مائنس پوائنٹ بن جائے کہ یہ سیاسی موومنٹ، یہ ہماری خالصتاً مذہبی اور دینی جدوجہد ہے جو اقصیٰ کے لیے، جو مساجد کے حقوق کے لیے۔ PTI کے تمام رہنماؤں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جذبات کا اظہار کیا، اور مستقبل میں انشاءاللہ ظلم کے خلاف
ان کے ساتھ چلنے کے امکانات موجود ہیں اور ہمیشہ ظلم کے خلاف ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس احتجاج میں آپ کی جو حمایت ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عملی طور کے اوپر جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افرادی قوت کے لحاظ سے پی ٹی آئی کے افراد شامل نہ بھی ہوں، ہم نے پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھا ہے۔ جہاں تک دینی جماعتوں کا تعلق ہے، جے یو آئی نے، ایم ایس او نے، مفتی ابو محمد نے، مجلس اتحاد امت نے، دیگر جماعت قربا اہل حدیث نے، دیگر جماعتوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اگلے جمعے سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر اہل حدیث لاہور کے اس کے کانوں میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اقصیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور حکمران کے دروازوں پہ جا کے اپنا وہ فرض ادا کرو جو امام احمد ابن حنبل جیل میں ادا کیا کرتے تھے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔